پھر یہاں بیٹھ کے بھی ان کو پتا ہے کہ کمبل 800 میں آیا، 200 اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے حضرت ہے۔ تب میں نے سیکھا تھا حضرت، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت ہے۔ اس لیے حضرت جی میں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے کراچی سے دور کر دیا، باقی حضرت جی کراچی مدینہ پاک سے دور کوئی نہیں ہے حضرت۔ یہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی، پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی، آپ کے لیے بھی لکھا ہے کہ آپ کا کوئی مرید تھا تو پیشے کے لحاظ سے نا وہ حجام تھا، اس کا بیٹا کہیں کھو گیا، وہ باہر کھیلنے گیا، واپس نہیں لوٹا۔ اس وقت حضرت بھی اسپیکر تو نہیں مساجد کو لگے تھے کہ آپ اعلان کرتے، نہ پولیس کا نظام اتنا فعال تھا کہ رپٹ درج کروائی جاتی، کوئی ادھر بھاگتا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا جی۔ انہوں نے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں نہ ملا تو پیر صاحب کی بارگاہ میں آئے۔ تب حضرت لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے یقین والے، ہم 4 کتابیں تو پڑھ گئے لیکن ہیں بڑے بے یقین ہیں۔ تب لوگ یقین والے تھے، وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت وہ بچہ کھیلنے گیا تو واپس نہیں آیا، وہ شفقت فرمائے۔ اب حضرت جی تصوف کا، طریقت کا یہ قاعدہ ہے کہ مرید کی اپنی مرضی نہیں، مرید کی اپنی مرضی نہیں، اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا بھی اس کا ہے حضرت جو اپنی مرضیاں چھوڑتا ہے۔ لکھا اس نے عرض کی حضرت خاموش رہے، پھر عرض کی حضرت خاموش رہے، پھر عرض کی حضرت خاموش رہے، چوتھی بار وہ بھی نہیں بولا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اجازت لی، گھر آ گیا۔ اب میں نے پڑھا ہے کہ جی 18 سال گزر گئے اسی طرح، بیٹا کھوئے ہو۔ اللہ جی کسی کو اولاد کا غم نہ دکھائے، بچے کا انتقال ہو جائے نا کچھ سالوں بعد صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہ ہوا ہے کہاں، تو یہ وہ زخم ہے جو ساری زندگی رستا رہتا ہے۔ اب جب ہر سال وہ دن آتا ہوگا تو ماں اور باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ 18 سال ہو گئے، وہی دن تھا جس دن بیٹا کھویا تھا، دونوں میاں بیوی گھر بیٹھے ہوئے تھے، وہ شاہ صاحب کا تذکرہ چل نکلا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جانچ ہے، آزمائش ہے۔ بیوی پھٹ پڑی، اور مجھے نہ بھائی شاہ صاحب کی اتنی باتیں سنایا کر، میں نہیں مانتی۔ اور مرید تھا، دل پہ چوٹ لگی، اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ اس نے کہا میں تو تب مانوں گی جب میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے۔ مرید تھا، جذبے میں آ گیا، اس نے کہا اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کاری دیں گے۔ اب شیخ تھے جی، صاحب نظر تھے، دیکھا جو مرید کا امتحان لینا ہے، اس نے 100 میں سے 100 نمبر لیے، بندہ بھیج کے بلایا، کہا اس کو کچھ نہیں، اس کے سامنے سر سے پگڑی اتاری اور اس کو کہتے ہیں یار بال کافی بڑھ گئے ہیں تو میری ٹینڈی کر دے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی سر منڈوایا کرتے تھے، ٹینڈ کرواتے تھے۔ مرید کی عید ہو گئی، اس نے اس طرح تیز کیا، بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اس نے دائیں جانب سے سر مونڈنا شروع کیا، اور ٹینڈ وہ کر رہا ہے، سر مونڈ رہا ہے، شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا ہے، بیٹے کی جدائی کا سینے میں طوفان برپا ہے، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا کہ بیٹے کی محبت میں کوئی اس طرح کی بات نہ نکل جائے، 18 سال کی محنت ضائع جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے طوفان تو طوفان ہے، راستہ بنا ہی لیتا ہے۔ جب اس طوفان کو اظہار کی کوئی صورت نہیں نہ ملی، اس نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع کر دیا، رخساروں سے ہوتے ہوئے داڑھی، داڑھی سے ہوتے ہوئے اس کا دامن، اس نے یہ والی سائیڈ نا، یہ ہاف رائٹ سائیڈ ساری مونڈ دی، اب آنا تھا اس نے لیفٹ سائیڈ پہ کھبے پاسے، وہ جب ہلانا تو وہ آنسو جو داڑھیوں سے ہوتے ہوتے دامن پہ گر رہے، 2-3 قطرے شاہ صاحب کے سر کے اس حصے پہ گرے جہاں بال اتر چکے تھے۔ اصل میں بہانہ بنانا تھا، پتہ تو ان کو تھا کہ مرید رو رہا ہے، وہ جب آنسو گرے نا تو پیچھے دیکھ کے اس کو پوچھتے ہیں او بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ 18 سال بعد بھی رو مرشد نے پوچھا تھا، پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا، عرض کرتا ہے حضور 18 سال پہلے بیٹا کھویا تھا، آپ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ نے سکوت اختیار کیا، میں بھی نہیں بولا، آج پورے 18 سال ہو گئے ہیں، بیوی نے تانا دیا ہے، کہتی میں تو تب مانوں گی جب میرا بیٹا ڈھونڈ کے دے گا، تو مسکرا کے فرمانے لگے اس نے کون سا بڑا کام کہہ دیا، جا تیرے جانے سے پہلے پہلے گھر آ گیا ہوگا۔ عرض کرتا ہے حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اب اگر اس نے کوئی گستاخی کی تو اس کی گردن توڑ دوں گا، فرمایا نوبت نہیں آئے گی، بھاگ، وہ بھاگا۔ اب حضرت ان سے کو دوڑ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے، کیونکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کے لیے لکھا ہے ایک دن جذب طاری تھا، اب کیا کرتے،
زمین پہ صرف ایڑی پنجا رکھتے، ایڑی نہیں رکھتے تھے، صرف آدھا پاؤں مکمل نہیں رکھتے تھے. سارے مرید دیکھ رہے ہیں لیکن کسی میں ہمت نہیں کو قریب جائے. جب حضرت جی کیفیت سنبھلی نا، آپ آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے، مرید حاضر ہوئے، آ کے عرض کی حضور آگے کا راز کھولا ہے. فرمایا کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور بار بار آپ زمین پہ صرف پنجا لگا رہے تھے، ایڑی نہیں رکھ رہے تھے، یہ کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے. اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں ان کی عنایتوں پہ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. ہاں جی، حضرت خواجہ غلام فرید نے اس کو لکھا جی. آپ فرماتے ہیں تھر مارودہ اوکھا پینڈا، تھر عرش الہی، مارو محبوب. آپ فرماتے ہیں تھر مارودہ آنکھا پینڈا تھیسم ایک پلام. فرماتے ہیں میری ایک چھلانگ ہے، تھر مارودہ آنکھا پینڈا تھیسم ایک پلام. کون بھاگ سکتا ہے حضرت ان کے ساتھ؟ ہیں میاں محمد صاحب نے ایویں تو نہیں کہا. فرماتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. اقبال کہتے ہیں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. عرض کرتا حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا. فرمایا جا، تیرے جانے سے پہلے پہلے آیا ہوگا. میں نے پڑھا ہے جب وہ اپنے گھر پہنچا تو جا کے کیا دیکھتا ہے؟ سارا علاقہ اکٹھا ہے. وہ پوچھتا کیا ہوا میرے گھر؟ علاقے والے پوچھتے ہیں ہم بھی تو یہی پوچھنے ہیں کیا ہوا تیرے گھر. اس نے لوگوں کو پیچھے کیا تو کیا دیکھتا ہے؟ جناب سین میں چارپائی بچھی ہے، 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھا ہے. اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے، تب ابھی خونوں میں گرمی تھی، خون نے خون کو کھینچا. باپ کو یہ نہیں بتانا پڑا یہ بیٹا ہے، بیٹے کو یہ نہیں بتانا پڑا یہ باپ ہے. دونوں بغل گیر ہوئے، سینے سے سینہ لگا، خوب روئے دونوں. جب اندر کا طوفان تھم گیا دونوں بیٹھے. باپ بیٹے سے سوال کرتا ہے او بیٹا کیسے گیا اور کیسے آیا؟ بیٹا کہتا ہے باجی جانے کا تو خود ہی نہیں پتا کیونکہ 2 سال کا تھا، چھوٹا تھا. لیکن جب ہوش آئی، کچھ سمجھ بوجھ آئی تو کیا دیکھتا ہوں سکھوں کے گھر میں انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے تجھے اٹھایا ہے، تو مسلمانوں کی اولاد ہے، نوکروں کی طرح رکھا. کئی بار بھاگا، منزل ہی نہیں پتا تھی، اس لیے پھر واپس لوٹ آیا. اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کیسے ہوا؟ وہ کہتا ابا جی مجھے خود ہی نہیں پتا، میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا. میرا منہ دروازے کی جانب تھا، بابا دروازے سے نہیں آیا، آسمان سے گرا زمین سے نکلا، مجھے نہیں پتا. بھاگتا ہوا آیا، میرا ہاتھ پکڑا، گھوڑے سمیت وہاں سے اٹھایا، یہاں رکھ کے خود غائب ہو گیا. اب وہ باپ تھا نا اور تھا بھی مرید. آپ کو پتہ ہے بڑا پیار ہوتا ہے اپنے پیر سے. وہ پوچھتا ہے اپنے بیٹے سے پترا اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کی شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا؟ ہے اگر تجھے لے جاؤں بابا جی کی شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا؟ وہ آگے سے بیٹا کہتا ابا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بابا جی اتنے سونے ہیں، اب لاکھوں میں کھڑا کریں گے تو میں پہچان لوں گا. پہلی بات تو یہ کہ بابا جی اتنے سونے ہیں، اب لاکھوں میں کھڑا کریں گے میں پہچان لوں گا. لیکن اس بابے کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹنڈ تھی، آدھے سر پہ بال تھے. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرت ہے بس حضرت جی ہم میں کمی آ گئی ہے، ہم میں کمی